السلام علیکم ناظرین، گوگل اے آئی اسٹوڈیو کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی حسان۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر ایک میسج بہت تیزی سے وائرل ہوتا ہے۔ اس میسج میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھنے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے درست شرعی رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ خوش آمدید مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو اس وائرل میسج کی حقیقت بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 بار سورۃ الکوثر یا سورہ اخلاص پڑھی جائے تو 700 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے 12 رکعت بھی بتاتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ مفتی حسان صاحب، واضح رہے کہ مروجہ قضائے عمری سراسر بدعت ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت ہے، اور نہ ہی صحابہ، تابعین یا ائمہ اربعہ کی معتبر کتابوں میں اس کا کوئی نام و نشان ہے۔ جس روایت کو بنیاد بنا کر اسے پیش کیا جاتا ہے وہ قطعی طور پر موضوع یعنی من گھڑنت ہے۔ اسے بطور حدیث بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ یعنی وہ حدیث جس میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھنے سے 70 سال کی نمازوں کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ بالکل جھوٹی ہے؟ جی بالکل۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ یہ امت کے اس اجتماع کے خلاف ہے کہ کوئی بھی ایک عبادت سالہ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علامہ قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعہ میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث بلا شبہ موضوع ہے۔ مفتی صاحب، کیا تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل غلط ہے؟ جی بالکل۔ اس جہالت قبیحہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ یہ قضائے عمری بے اصل ہے۔ مشہور عالم مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ ایجاد کردہ طریقہ بدترین بدعت ہے اور اس کی نیت اور اعتقاد باطل اور مردود ہے۔ اسی طرح مفتی امجد علی رحمہ اللہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ ایک نماز سے عمر بھر کی قضائیں ادا ہو گئیں باطل محض ہے۔ بہت خوبصورت اور واضح الفاظ میں آپ نے اس بدعت کی تردید کی۔ تو پھر مفتی صاحب، اگر کسی شخص کی کئی سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اسے تعداد بھی معلوم نہ ہو تو شریعت کی روح سے قضائے عمری کا درست طریقہ کیا ہے؟ قضائے نماز کا شرعی اصول یہ ہے کہ جس شخص کی جتنی فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں اسے اتنی ہی ادا کرنی ہوں گی۔ اگر متعینہ طور پر قضا نمازوں کی تعداد اور اوقات معلوم نہیں ہوں تو اندازہ کر کے غالب گمان کے مطابق ایک تعداد مقرر کر لینی چاہیے۔ قضا نماز کی نیت میں یہ ضروری ہے کہ نماز کی مکمل تعیین کی جائے۔ مثلا اگر وقت معلوم نہیں ہے تو یہ نیت کرے کہ جتنی فجر کی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا آخری فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح باقی نمازوں کی نیت بھی کی جائے گی۔ کیا ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوئی آسان صورت بھی ہے تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو؟ جی ہاں، ایک بہت آسان صورت یہ ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ مثلا فجر کی وقتی نماز کے ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، اور جتنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس طرح بڑی آسانی سے سالوں کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور خدا نخواستہ اگر زندگی میں یہ نمازیں ادا نہ کر سکے تو مرنے سے پہلے اپنے 1/3 ترکے میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر کے جائے۔ جزاک اللہ خیراً مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے انتہائی مدلل انداز میں اس اہم مسئلے کی وضاحت کی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ اس من گھڑت میسج پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کے بجائے قضا نمازوں کے درست شرعی طریقے کو اپنائیں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔